پیپلز پارٹی نے گزشتہ 15 سالوں میں ایک بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی قائم کی ہے سندھ میں، اور پیپلز پارٹی ایک قومی جماعت ہوا کرتی تھی۔ پیپلز پارٹی کو اس وقت اپنے 15 سالوں کا خود آڈٹ کر کے اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایک قومی پارٹی سے ایک لسانی پارٹی بن گئی ہے، ایک صوبائی بھی نہیں، ایک لسانی پارٹی بن گئی ہے۔ تو دوسروں پر تنقید کرنا اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہنا کہ 15 سالوں سے جس طرح انہوں نے زبردستی بے تحاشا بے دریغ پیسوں کی ریل پیل سے انتخابات جیتے، ریاستی طاقت حکومت کی طاقت کا بے دریغ استعمال کر کے جس طرح وہ الیکشن جیتتے رہے، اور میئر شپ بھی 5% کے ووٹ بینک پر جس طرح لی ہے، میرے خیال میں مور بھی جب ناچتا ہے تو اپنے پیروں کو ضرور دیکھتا ہے، اس کے پیر بدنما ہے، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے دماغ میں بھی جو خناس ہے اور جو مور ناچ رہا ہے، ایک مصنوعی جو ان کا تصور ہے کہ وہ کس طرح الیکشن، وہ سمجھ لیں کہ پھر دوبارہ اسی طرح جیتیں گے، تو بیٹا وہ زمانے گئے جب خلیل خان فاختے اڑاتے تھے۔ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک بڑی یکجہتی، ایک بڑے اتحاد اور ایک بڑی تحریک قائم کرنے جا رہے ہیں، جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر سیاسی عمل اور شاید سیاسی اکابرین سے یا سیاسی لوگوں سے کوئی بیزاری نظر آ رہی ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور جن لوگوں کا ناجائز قبضہ ہے، جو موروثی سیاست کر رہے ہیں، جو وڈیرانہ جاگیردارانہ ذہنیت کے ذریعے اس شہر پر بھی جنہوں نے اپنا ایک قبضہ جمانے کی کوشش کی ہے، تو انہیں بھی یہ باور کرایا جائے کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان دراصل ایک کثیر الجہتی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے، کہ معاشرے کے زندگی کے تمام طبقات اور شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دعوت دی جائے کہ آئیں ہم مشترکہ طور پر اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عوام کی خدمت کریں، ان کے بنیادی مسائل حل کریں۔ چنانچہ آج یہاں پر ہماری آمد کا مقصد بھی سنی تحریک کے ساتھیوں کے ساتھ ایک مفاہمت کو قائم کرنا، ایک جو موجودہ حالات ہیں ان پہ غور و فکر کرنا، اور آگے کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی وضع کرنا، تاکہ ہم ایک ساتھ مل کر کام کریں اور ہم مل کر لوگوں کو مشکلات سے نکالیں، ان کی پریشانیوں کو کم کریں، ملک کے سیاسی معاشی بحران کا کوئی حل تلاش کریں، اور جو بے روزگاری ہے جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، غربت، خطے غربت سے کروڑوں لوگ اور نیچے چلے گئے، اسی طرح مہنگائی 7ویں آسمان کی حد سے بھی تجاوز کر گئی ہے، لوگوں کا جینا اجیرن بن گیا ہے، وہ زندہ درگور ہو گئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہمارے بچے جو فوڈ ڈیلیوری، بائکیا یا پانڈا اور اسی طرح اعلیٰ اسناد، اعلیٰ ڈگریاں رکھنے کے بعد بھی ان کا یہ حال ہے، تو ظاہر ہے کہ ہماری اس شہر میں اچھا، جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو یہ ایکچولی ہم ایک قومی ضرورت اور قومی خدمت کی بات کریں، کیونکہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے نا بھائی، کراچی چلتا ہے تو اسلام آباد بھی چلتا ہے، اور راول پنڈی بھی چلتا ہے، اور پشاور، کوئٹہ اور لاہور بھی چلتے ہیں۔ تو یہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کراچی کو بھی اس کا ایک قومی کردار دینا ہے، معاشی ترقی میں، معاشرتی ترقی میں، اور اگر یہ 4000 ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے تو 40 ارب کی خیرات کی بجائے 400 ارب اس کا کم از کم اس کا حق بنتا ہے۔
وہ 400 ارب اسے ملنے چاہیے. تو اسی طرح کی گفتگو ہم نے کی، اور آج مجھے امید ہے کہ ہم نے جو اندر باتیں کی اور پھر طے کیا ہے کہ ہم مل جل کر ہم ایک ساتھ مل کر کام کریں گے. فاروق بھائی نے تقریباً تمام ایشو پہ گفتگو کر لی ہے، اور اس آرٹیکل کے اوپر جو ڈسٹرکٹ کو مضبوط کرنے کی ایک بات ہوئی ہے، اس پہ ہم اپنی بھرپور حمایت بھی اور تائید بھی کرتے ہیں. یا ہماری ٹاور میں بھی جب پروگرام تھا تو جب ہمارے نمائندوں نے مل کر اور جب ہم نے آپس میں بیٹھے تو ہم نے کہا کہ یہ ضرورت ہے، نچلی سطح سے مضبوطی شروع کریں گے تو اوپر سے مضبوطی آئے گی. ہمارا میئر مضبوط ہوگا، ہمارے نیچے سسٹم مضبوط ہوگا، جو ہماری بیس ہے، بنیاد ہے، تو یہ مضبوط ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی بھی خواہش ہے اور ہماری بھی خواہش ہے کہ اب اس شہر کو ترقی کرنا چاہیے، اور جو کہ موجوداڑوں کی شکل بن چکا ہے، اور یقیناً یہ جب اس کے بیٹے آگے بڑھ کر کام کریں گے تو یہ اپنا کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس کی ملک کی بقا، سلامتی اور ترقی آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ. اور یہ واقعات پہ ہم کریں گے، اور جس طرح 2 رکنی ٹیم اور 4 رکنی ٹیم بنی ہے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالی اس کا بھی رزلٹس آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی. آئیں ہم سب مل کر انشاءاللہ اس پاکستان کی شہر کی تعمیر میں حصہ لیں اور بھرپور اپنا کردار ادا کریں. دیکھیں، ہم نے یہ بیڑا اٹھایا نا، اور پہلا قدم اٹھایا کہ الیکشن سے پہلے اگر ایک قومی مفاہمت ہو جائے، ایک قومی اتفاق رائے ہو کسی ایک کم سے کم نکاتی قومی ایجنڈے پر نا، تو لال بتی سے تو 75 سالوں سے لال بتی کے پیچھے تھے، تو وہ لال بتی پیلی ہو گئی جب ہم پی ایم ایل این کے پاس گئے، اور آج تو ہم ہری بتی کے پیچھے آئے. یہ تو ہری بتی ہے یا نہیں ہے؟ تو اب وہ ہری گرین ہو گئی، تو اب لال بتی کہاں ہے؟ اب پیلی بتی ہے، ہری بتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی روشنی روشنی ہوگی نا آگے انشاءاللہ.